ذرا سائڈ پہ ہوں گے بھائی، تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں گے. جی، یہ واقعتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید 3 مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے. فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا ہے. جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے. آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے. اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی. ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے. اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بہت ہو گیا. جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے. ہم کرتے رہیں گے. ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے. آج ایک پہلا بڑا قدم ہے. دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ رات 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں. اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا. آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے، جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے، پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے. آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے. ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں. اب مستعد رہنا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی کی یہ پریئر نہیں تھی، یہ بالکل لغو بچگانہ باتیں ہیں. سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے. اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا. سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا. سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. 13 جنوری کا فیصلہ، اس فیصلے کا اطلاق، یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. ہمیں مدافعت کرنی ہے. جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے، ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا، اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی ہے، عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. یہ کھلا جھوٹ ہے. الیکشن ایکٹ 2017 تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے، اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا. انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہوں. یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی. ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے. ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے. مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا. وہ روتے ہیں. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں. تو ہم ثابت قدم رہیں گے. ہماری سیاسی لیڈرشپ، ہماری قانونی ٹیم، ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ، قانونی سطح پہ، اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام، جس کے یوتھ اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں. کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا. آج جو طالع آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاح کی راہ پہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا. جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے. شکریہ. کہ آج
ان کا دیا گیا مینڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے، اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم 47 کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا، اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے، شعیب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے، ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے، اور تمام دباؤ کو، تمام بیرونی دباؤ کو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے، اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے، جو قوم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، آج اس کو 11 ججز نے تسلیم کیا ہے، 2 ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے، 11 ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا، پی ٹی آئی کو بینگن، جوتا، پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا، لیکن اس 24 کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو، جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا، وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے، آج اس پہ بھی مہر لگی ہے۔ اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں 8 ممبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں، اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیت و لال کی، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے 8 ممبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے، وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ودن نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اور میں آج وارن کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف مینڈیٹ دیا تھا، تم نے اس مینڈیٹ کو ان چور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دیا، آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائی کر دیا ہے، سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے۔ اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی، چیئرمین صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات آلریڈی جمع ہیں، ہمارے الیکشنز کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں، ہم نے وہ تمام کاغذات دیے ہوئے ہیں۔ اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک ایگزسٹنگ جماعت ہے جس کو یہ حق دیا جائے گا، اور ہمارے ان 34 ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی نامینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی، کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے چیئرمین صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی۔